السلام علیکم خواتین و حضرات. ہم غالب کی آسان غزلوں سے اب قدر مشکل غزلوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہ صرف اس لیے ہے کہ آپ کو ان غزلوں کے علاوہ بھی اس دیوان غالب سے آشنا کیا جا سکے، اس کے بارے میں بتایا جا سکے جو غزلیں کہ لوگوں نے گائیں اور آپ نے سنی. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. یہ غزل جو آج ہم نے آپ کے لیے چنی ہے یہ بھی گائی گئی ہے لیکن بہت کم. غزل بہت اعلیٰ پائے کی ہے. ظاہر ہے کہ مرزا غالب کا سارا کلام ہی بہت اعلیٰ پائے کا ہے، اور اس میں کچھ مشکل الفاظ بھی ہیں. تو اب ہم نے اس پروگرام کا فارمیٹ کچھ ایسے تبدیل کیا ہے کہ اب جب ہم آپ کو شعر دکھایا کریں گے تو اس شعر میں آنے والے مشکل الفاظ وہیں لکھ دیا کریں گے تاکہ آپ کو کسی قسم کی دقت نہ ہو اور آپ آسانی سے غزل کے مشکل الفاظ کے معنی سمجھ سکیں. تو یہ غزل ہے، اس کا پہلا شعر ہے: کسی کو دے کے دل کوئی نوا سنجے فغاں کیوں ہو، نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو. اب اس کے ہم آپ کو ویسے ساتھ ساتھ بھی بتا دیتے ہیں جو الفاظ اس میں، جیسے مشکل لفظ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ اس میں ایک مشکل لفظ آیا نوا سنجے فغاں. تو نوا تو کہتے ہیں آواز کو، تو سنجے فغاں، نوا سنجے فغاں پورا کہیں گے ہم فریاد کرنے والا، یعنی وہ جو اپنی کسی بات کے اوپر فریاد کر رہا ہو، آہوزاری کر رہا ہو، چیخ رہا ہو، چلا رہا ہو، تو اس کو ہم کہیں گے نوا سنجے فغاں. اب اس کی شرح ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس پہلے شعر کی جو آپ سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، کہ وہ کہتا ہے کہ عشق کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ صبر اور ضبط سے کام لیا جائے. اب عاشق کے لیے چیخنا، چلانا، شور مچانا، زور زور سے رونا یہ کچھ جچتا نہیں ہے. جب آپ نے دل کسی کو دے دیا اور آپ نے خود ہی دیا تھا تو رونے دھونے اور فریاد کرنے اور چیخنے چلانے سے کیا مطلب ہے. ہاں وہ کہتے ہیں کہ زبان جو ہے وہ دل کی ترجمان ہے، لیکن جب پہلو میں دل ہی نہیں ہے تو زبان کیوں کھولی جائے. پہلو میں دل نہیں کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل تو وہ دے چکے اپنے محبوب کو، اور اب ان کے پہلو میں دل ہے ہی نہیں، تو وہ کیسے یعنی کہہ سکتے ہیں کہ زبان ہے ان کے پاس. تو یہ شعر کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں تھا. اس میں صرف آپ کو ایک لفظ مشکل آیا جو ہم نے آپ کو بتا دیا، نوا سنجے فغاں. تو اس لیے میرے خیال میں اس شعر کی اتنی جو وہ ہے تشریح وہ آپ کے لیے کافی رہے گی. تو چلیے اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں. اچھا، اس غزل کا جو اگلا شعر ہے وہ ہے کہ وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں، سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سرگراں کیوں ہو. اب دیکھیے میرے پاس جو دیوان غالب ہے اس میں لکھا ہوا ہے وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں چھوڑیں. لیکن میں نے ایسے غالب کے دیوان بھی دیکھے ہیں کہ جس میں اس پہلے مصرے میں کہ وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں چھوڑیں کی جگہ ہم اپنی وضع کیوں بدلیں. لگتا ہے ایسا کہ غالب جتنے بڑے شاعر تھے تو وہ ایک ہی مصرے میں ایک ہی لفظ کو دو مرتبہ استعمال تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن چونکہ بعض جگہ پر اس کو بدلیں بھی لکھا ہے تو ہم نے بدلیں ہی پڑھا ہے. لیکن ہمارے پاس جو دیوان ہے اس میں یہ شعر ایسے لکھا ہے کہ وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں چھوڑیں. تو فی الحال ہم اس کو ایسے ہی لیتے ہیں جیسا کہ ہمارے پاس جو یہ دیوان ہے اس میں جیسے لکھا ہے. اب اس کے مشکل الفاظ کی طرف آئیے. تو وضع کا مطلب ہوتا ہے دستور، انداز، طور طریقہ، روش. اور دوسرا لفظ اس میں جو آیا تھا وہ تھا سبک سر. سبک سر کا مطلب ہوتا ہے چھچورا،
اوچھا، کم حوصلہ، اور تیسرا لفظ اس میں ہے سرگراں۔ تو سرگراں کا مطلب ہوتا ہے خفا ہونا، ناراض ہونا یا ناخوش ہونا۔ تو یہ الفاظ جب آپ کی سمجھ میں آ گئے ہیں اور آپ کو ان کے معنی آپ کے علم میں آ گئے ہیں، تو پھر ہمارے خیال میں اب یہ کچھ اس کی شرح کچھ زیادہ مشکل نہیں رہی۔ بہرحال ہم آپ کے لیے کر دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ محبوب اپنی ناراضگی اور اپنی خفگی کی عادت نہیں چھوڑ سکتا، تو ہم اپنی وضع یعنی خودداری کی عادت کیوں ختم کریں؟ اب کیا ہم جا کے ان سے پوچھیں کہ آپ ہم سے ناراض کیوں ہیں؟ تو اس میں یعنی ایک طرح سے عاشق ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی جسے کہنا چاہیے خودداری جو ہے وہ رکھی ہے۔ تو اس لیے اس شعر کا بس یہی کچھ مطلب نکلتا ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اگر آپ کو اس کی مزید کوئی تشریح یا تفصیل چاہیے ہو تو آپ کمنٹس میں آ کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کا تیسرا شعر ہے، کیا غم خار نے رسوا، لگے آگ اس محبت کو، نہ لاوے تاب جو غم کی، وہ میرا رازداں کیوں ہو۔ اب اس میں محبت سے مراد ہے غم خوار کی محبت یعنی ہمدردی، اور رازداں تو آپ جانتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں جو آپ کا راز رکھتا ہو، یعنی آپ نے جس کو اپنی محبت کا راز بتا رکھا ہو۔ تو اس میں کوئی بہت زیادہ مشکل الفاظ نہیں ہیں، اور اس کی تشریح ہم کچھ ایسے کرنے کی کوشش کریں گے کہ میرے غمخوار نے، یعنی جو میرا ہمدرد تھا، میری تھوڑی سی کیفیت سنی اور اتنا زیادہ ہو گیا، مضطرب ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ سب کے سامنے میرا راز عشق جو تھا وہ کھول دیا۔ اس طرح میں تو رسوا ہوا اور میرے عشق کا بھید کھل گیا، جسے میں انتہائی صبر و ضبط کے ساتھ چھپائے بیٹھا تھا، اور محبوب کے لیے بھی رسوائی پیدا ہوئی۔ ایسی محبت دل سوزی اور غمخواری کو آگ لگے کہ جس شخص میں غم کو ضبط کرنے کا حوصلہ نہیں، وہ میرا رازداں کیوں ہو۔ اب اس شعر میں اگر اس کو بڑھا کے ہم بات کریں تو مزے کی بات اس میں جو ہے وہ ہے کہ لگے آگ اس محبت کو، تو اس میں جو غمخوار ہے اس کی برائی ہی بیان کی ہے کہ یہ کوئی طریقہ تھوڑی تھا کہ جب میں نے اس سے اپنے عشق کا راز کہا یا اپنے غم کی بات کہی تو وہ اتنا زیادہ پریشان ہوا کہ بس وہ اس راز کو راز ہی نہیں رکھ سکا۔ تو آسان شعر ہے، اتنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم اس غزل کا اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وفا کیسی کہاں کا عشق، جب سر پھوڑنا ٹھہرا، تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگے آستاں کیوں ہو۔ مزے کی بات ہے، اس میں کوئی خاص ایسے الفاظ بہت زیادہ مشکل ہیں تو نہیں کہ جن کے ہم یہاں پر آپ کو معنی بتائیں، بس آسان سے ہی ہیں۔ کوئی اب یوں سمجھ لیجئے کہ سنگ دل تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اور تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم نے تیری وفا میں اور تیرے عشق میں ہم اس حالت کو پہنچ گئے کہ ہمیں اپنا سر پھوڑنا ہے، یعنی سر ٹکرا کے اور ہمیں وہ مر جانا ہے، تو بھائی وہ ہم یہ کام تو ہم کہیں بھی کر سکتے ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جب ہم نے سر پھوڑنا ہے تو ہم وہی پتھر دیکھیں جو تیرے گھر کے دروازے پہ لگا ہوا ہے۔ تو جب ہماری وفا اور ہمارے عشق کی کوئی قدر نہیں ہوئی اور صرف سر پھوڑ کر مر جانا ہی باقی رہ گیا، تو پھر پتھر دل محبوب تیرے دروازے کے اوپر ہی ہم سر کیوں ٹکرائیں؟ یہ تو جہاں کہیں بھی ہمیں موقع ملے گا وہ یہ کام ہم وہاں پہ کر لیں گے۔ تو مزے کا شعر ہے، امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بس اس میں آپ کو یہ ایک دو لفظ بلکہ ایک ہی ہے، یہ یاد رکھنا ہے کہ سنگ دل اور سنگ آستاں۔ سنگ آستاں اصل میں آستاں کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو،
تو سنگ آستاں جو ہے وہ عموماً گھر کے سامنے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پرانے گھروں میں خاص طور پہ کہ جو دروازہ ہوتا تھا اس کی دونوں جانب پتھر کی یہ کیا کہہ لیجیے کرسیاں بنی ہوتی تھیں. تو اگلے وقتوں میں شاید صرف پتھر پڑے ہوتے ہوں گے وہاں پر کہ اس پر کوئی بیٹھ جائے, کوئی گھر کا کوئی چوکیدار دربان یا ویسے ہی کوئی محلے کا آدمی آپ کے ساتھ, آپ کا دوست آ کے بیٹھ گیا تو اس کو بس یہ سنگ آستاں انہوں نے یہی کہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر ہمیں اپنا سر پھوڑنا ہے, ہم نے مرنا ہے اپنا سر پھوڑ کے, تو پھر تیرے دروازے پر ہی کیوں مریں, یہ کام تو ہم کہیں بھی کر سکتے ہیں. اب اس کا ایک اور شعر ہے وہ ہم آپ کو سنا کے یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں, کیونکہ یہ غزل لمبی ہے اور یہ ایک دفعہ میں آپ کو ہم سنانا نہیں چاہتے. تو اس کا اگلا شعر ہے, قفس میں مجھ سے روداد چمن کہتے نہ ڈر ہمدم, گری ہے جس پہ کل بجلی وہ میرا آشیاں کیوں ہو. اب قفس تو آپ جانتے ہیں کہ قفس پنجرہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر پرندوں کو رکھتے ہیں, اور اس کا ایک اور ہے ہمدم. ہمدم ہے, ہمدم کا مطلب ہوتا ہے دوست. یہاں وہی محبوب آپ اس کو سمجھ لیجئے, دوست بھی سمجھ سکتے ہیں. تو وہی کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو اس میں ہیں, ہم بھی پنجرے میں ہیں, تم بھی پنجرے میں ہو. تو پھر ایک پرندہ نشیمن سے جدا ہو کر قید ہو گیا ہے, وہ اپنے آپ کو یہ پرندہ کہہ رہے ہیں. تو اس پرندے نے باغ میں بجلی گرتے ہوئے دیکھی اور اسے قید کی حالت میں یہ تشویش ہوئی, یہ فکر ہوئی کہ خدا جانے میرا نشیمن ہے باقی یا ختم ہو گیا. ایک مطلب اور ہو سکتا ہے کہ ایک اور پرندہ جو اس پرندے کا جو کہ پہلے سے قید میں ہے اس کا دوست ہے اور پنجرے کے سامنے کسی شاخ پر آ کر بیٹھ گیا ہے اور وہ آزاد ہے. تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ ذرا باغ کی روداد بتاؤ. تو اس کا آشیانہ تو جل گیا ہے اور ہمدم جو ہے وہ روداد سنانے میں ذرا پس و پیش سے کام لے رہا ہے. تو وہ اس سے کہتے ہیں کہ بھائی بتا دو, اس میں کوئی بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے, ضروری تو نہیں ہے کہ کل جس پہ بجلی گری ہے وہ میرا ہی آشنا ہو. تو یہ پریشان آدمی کا دوسرے پریشان آدمی سے بات چیت کرنے کا کچھ انداز انہوں نے اس میں بیایا کہ بھائی اس طرح اپنے دل کو بھی سمجھا کے وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم باغ کی حالت بتاؤ, کیا ضروری تو نہیں ہے کہ وہ جو کل بجلی گری ہے وہ میرے آشیانے پر ہی گری ہو. تو یہ چند اشعار تھے جو آج ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. یہ غزل طویل ہے تو ہم اس کے باقی اشعار اور ان کی شرح آپ سے جب اگلی ملاقات ہوگی تو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اور یہ غالب کے اشعار, ان کے مشکل الفاظ اور ان اشعار کی تشریح پسند آئی ہوگی. تو پھر اگلی اس غزل کے باقی حصے کے اشعار کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.